وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ حج آیت نمبر 37 آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور قربانی کے بڑے جانوروں یعنی اونٹ اور گائے وغیرہ کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا ہے، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے. پس تم انہیں قطار میں کھڑا کر کے نیزہ مار کر نہر کے وقت ان پر اللہ کا نام لو. پھر جب وہ اپنے پہلو کے بل گر جائیں تو تم خود بھی اس میں سے کھاؤ اور قناعت سے بیٹھے رہنے والوں کو اور سوال کرنے والے محتاجوں کو بھی کھلاؤ. اس طرح ہم نے انہیں تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ تم شکر بجا لاؤ. سامعین کرام، سورہ الحج آیت نمبر 37 لفظی ترجمہ لن ینال اللہ لحومہا، اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا اس قربانی کا خون، ولا نہیں لحوم گوشت کو کہتے ہیں، ولا دماغہ نہ اس کا خون، ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن پہنچتا ہے اس کو تمہاری طرف سے جو تقوی ہے. کذالک سخرھا لکم، اسی طرح ہم نے مسخر کر دیا ہے اس کو، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو جو تمہیں اس نے ہدایت سے نوازا ہے. وبشر المحسنین، اور بشارت دے دیجئے نیکوکاروں کو. سامعین کرام، جو مذکورہ آیت ہم نے پڑھی ہے، آیت نمبر 37، اس میں مضمون یہ ہے کہ مضامین اس کے جو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ قربانی کا جو حاصل ہے وہ کیا ہے، ایک اس میں مضمون یہ ہے. دوسرا اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کی ہدایت آ رہی ہے، اور ہدایت یعنی راہ مستقیم جو دین اسلام ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اور پھر ساتھ ہی جو مخلص لوگ ہیں، نیکوکار ہیں، مخلص ہیں، تو ان کو بشارت دی جا رہی ہے. یہ تمام اس آیت کے مضامین ہیں. سامعین اکرام، ایک جو پہلی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے
کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، نہیں پہنچتا اس کا اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے گوشت نہ اس کا خون۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور بہرحال اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بندگی کو اللہ تعالیٰ پہ احسان سمجھ کے کرتے ہیں، یعنی کچھ ذاتی اغراض و مقاصد شامل ہو جاتی ہیں ہماری بندگی میں، تو پھر یہ ہے کہ بات جو ہے بگڑ جاتی ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ، ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اخلاص کو پسند کرتے ہیں۔ محسنین کے الفاظ آئے ہیں یہاں پہ، محسنین مطلب نیک، نیکوکار اور مخلص، محسن مخلص، مل احسان یا رسول اللہ، تو وہ جو ہے نا، تو اخلاص، دین میں خلوص، تو یعنی خالص اللہ کے لیے، زندگی کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دینا۔ یہ میں آپ کو مختصر طور پہ یہ بتا رہا ہوں۔ ہم نے تو خالص، یعنی میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ خالص اللہ کے لیے زندگی نہیں گزار رہے، بلکہ ہم میں سے اکثر لوگوں کا جو طریقہ کار ہے، یعنی جو سٹائل ہے زندگی گزارنے کا، عام طور پہ یہ ہوتا ہے، سامنے کرام کہنا پڑتا ہے، ورنہ ہر بات میں ہر جگہ یعنی یہ بات کہنی جو ہے، یہ بھی پھر بعض لوگ محسوس کرتے ہیں کہ بھئی تو تم تو ہمارے پیچھے لگ گئے ہو، یا ایسی بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اجتماعی طور پہ ہم لوگ اخلاص سے محروم ہیں، خلوص نہیں ہے ہماری زندگی میں۔ خالص اللہ کے لیے زندگی کوئی نہیں گزارنا چاہتا، خالص اللہ کو نصب العین بنا کے یا منزل بنا کے کوئی جینا نہیں چاہتا۔ اغراض و مقاصد ہیں، یعنی دین بھی ہم نے اگر قبول کر لیا ہے یا اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو اس میں بھی ہمارے اغراض و مقاصد ہیں۔ کفر اور شرک کا یعنی معاشرے کے پھر اس سے ڈرتے ہیں، ظاہری غیظ و غضب سے، کہ یہ ہمیں مرتد قرار دے دے گا، اور ایسی باتیں کرنے سے ہم پرہیز کرتے ہیں۔ تو بہرحال لیکن یہ ایک ایسی زندگی ہے جو یعنی اغراض سے بھرپور ہے، اور سب سے جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے زندگی کو اللہ کے لیے وقف نہیں کیا ہے، خالص اللہ کے لیے زندگی نہیں گزار رہے۔ ہم نے یہ دیکھیں، ایک بات میں کر رہا ہوں، اس کو ذرا نوٹ کریں، ہم نے اپنے مختلف مقاصد زندگی بنائے ہوئے، مختلف مقاصد زندگی بنا کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ دیگر اللہ کے مقابلے میں دیگر چیزیں بھی ہمیں محبوب ہیں، مطلوب ہیں، مقصود ہیں ہمارا، اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، اس میں اتنے لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت، یہ سارا معاشرہ جو ہے یہ مفاد پرست معاشرہ ہے، ہر ایک کو اپنے مفادات جو ہیں وہ پیارے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اجتماعی طور پہ میں بات کرتا ہوں یہ سیاستدانوں کی، کیونکہ یہی ہے، یا تو سرکاری لوگ ہیں، سرکاری نوکریاں ہیں، اس کا بھی میں تذکرہ کرتا ہے، یہ جو سیاست میں آئے ہوئے ہیں، یہ ایم پی ہے، یہ ایم این اے ہے، یہ وزیر اعظم ہے، یہ وزیر اعلیٰ ہے، جو بھی ہے، پھر ایک اپوزیشن ہوتی ہے ان کی۔ آپ دیکھیں اسمبلیوں میں کیا ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اغراض ہیں، دیگر اغراض ہیں، مقاصد ہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ بات میں بالکل واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ طریقہ اسلام کا، آپ کے جو اخلاق ہیں یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اسمبلیوں میں جو آپ جن لوگوں کو بھیجتے ہیں وہ ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، اس میں اللہ کا نام بھی ہوگا۔ میں صرف یہ نہیں کہہ رہا ایجنڈے پہ میں بات نہیں کر رہا، لیکن ایجنڈے کی کاپیاں جو ہے، ابھی تو بہرحال اس کو چھوڑ دیں، لیکن ایجنڈے کی کاپیاں آپ ایسے ہوا میں پھینک دیتے ہیں۔ کون سا طریقہ ہے، کون سا اسلام ہے؟ میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نے صرف اشارہ کیا ہے آپ کو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک باطل کو ہم نے اپنے مقاصد بنا لیا ہے، دیگر ہستیوں کی ہم خیال رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ترجیح نہیں ہے، وہ نہ ہمارا مقصود ہے، نہ معبود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے۔
یہ کیا وہ یہ کون سا اسلام ہے صاحب نے کہا؟ بشر المحسنین ہے یہاں، لعلکم تشکرون جو گزری ہوئی آیت تھی، یہاں بشر المحسنین ہے، مخلص جو ہیں، جو خالص اللہ کے لیے عمل کر رہے ہیں، وہ نیک عمل ہے، ہر وہ عمل جو ہے نیک ہے۔ یہ دوسرا ایک لفظ میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر وہ عمل نیک ہے جس میں نیت آپ کی اللہ کی ہو، اللہ کی رضا کی نیت سے آپ جو کام بھی کریں وہ نیکی ہے، وہ برائی نہیں ہے۔ لیکن اگر بنا اللہ کو مقصود بنائے آپ کوئی کام بھی کرتے ہیں، وہ نیکی نہیں ہے، وہ ریاکاری ہے۔ اگر نماز آپ نے پڑھی کہ بھئی میں نماز نہیں پڑھوں گا لوگ کیا کہیں گے، وہ شرک ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک، حضور کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال یہاں دوسرا کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ اللہ تعالیٰ کی تم بڑائی، یعنی یہ میں نے جانور تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کو بڑا کر لو، علی ما ھداکم، کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ اب یہ سارے مضامین سامعین کرام، میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں اس کو، یہ سارے مضامین، قرآن کے سارے مضامین، یہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے، اور یہ قرآن ھدی للمتقین ہے، ہدایت ہے متقین۔ اب متقی کون لوگ ہیں؟ جن کا ایمان باللہ ہو، جن کی منزل اللہ ہو، زندگی گزارنے کی نیت اللہ ہو، مقصود اللہ ہو، معبود اللہ ہو، محبوب اللہ ہو، مطلوب اللہ ہو، یہ متقی، یعنی متقی یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نیت کو خالص کر لیا زندگی کی۔ اور اب یہ تکبیر کی میں بات کروں، لتکبر اللہ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ دیکھیں اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، لیکن یہ صرف الفاظ تو نہیں ہے۔ انسان یا تو اللہ تعالیٰ کی اپنے زندگی جو گزار رہا ہے نا، یا تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یا اس نے اپنے نفس کو بڑا کر لیا ہے۔ عام طور پہ سامعین کرام، جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں نا، یہ معاشرہ اللہ کی بڑائی نہیں بیان کر رہا، یہ اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے، میں بڑا ہوں۔ یعنی شعوری یا غیر شعوری طور پہ یا زبان حال سے ہم یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بڑا نہیں ہے، میں بڑا ہوں، میری خواہش۔ آپ دیکھیں نا، میں کی ہم نے کتنی گردان لگا رکھی ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں، میں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی نہیں ہے۔ تم ہو، وہ کہتے ہیں نا، ایک شعر بھی آپ کو میں سنا رہا ہوں کہ ہماری ہے ہستی تو تیرا ہے پردہ، ہماری ہے ہستی تو تیرا ہے پردہ، نیست اگر یہ ہو تو پھر تو ہی تو ہے، نیست اگر یہ ہو تو پھر تو ہی تو ہے۔ لیکن ہم نے تو اپنی ہستی کو رکھا ہوا ہے آگے، اپنے آگے ہم نے اپنی ہستی کو رکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں، سیاستدان اقتدار میں ہوں یا اقتدار سے باہر ہوں، اپوزیشن میں ہوں، کہتے ہیں، ہر ایک کہہ رہا ہے کہ میں۔ یہ اس لیے میں بات کرتا ہوں، یہ مطلب کوئی خاص ٹارگٹ نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھیں، اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ کی بڑائی کیا ہوتی ہے۔ اللہ کی بڑائی یہ ہے سامعین کرام، اللہ اکبر آپ کہہ دیں، اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ سب سے بالا و برتر ہے، میں نے اللہ ہی کی سننی ہے، اللہ ہی کو ماننا ہے، اللہ ہی میری منزل ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، کوئی اس کے مقابلے میں ذات نہیں ہے، کوئی ہستی اس کے مقابلے میں نہیں ہے، نہ کوئی نفع مجھے دے سکتا ہے، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ سامنے کرو، تو بات یہ ہے کہ جب ایسا یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی یہ ہے کہ آپ
اللہ کو بڑا کر دیں. یہ سورہ مدثر میں بڑے زوردار الفاظ میں یہ الفاظ آئے ہیں. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. قم وانذر وربک فکبر. اور فقط اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. ڈراؤ لوگوں کو اور فقط اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. ہر ایک نے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھا ہوا ہے سامنے کرام. میں معذرت نہیں چاہ رہا یہ آپ سے الفاظ کہتے ہوئے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم نے ہر شخص جو ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. آپ دیکھیں نا یہ یعنی یہ خو جو ہے یہ موجود ہے ہم میں اپنی بڑائی کی، اور یہ شیطانیت ہے سامنے کرام. یہ کیا ہے؟ یہ شیطانیت ہے. شیطان مردود کیوں ہوا تھا؟ جب حکم سجدہ ہوا اس نے کہا نہیں انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. آج ہم یعنی آپ دیکھ لیں یعنی سیاستدان ہیں، اقتدار میں ہیں، اپوزیشن میں ہیں. اپوزیشن والے کہتے ہیں ہم صاحبان اقتدار سے بہتر ہیں، ہمیں یہ کرسی ملنی چاہیے. پھر جو صاحبان اقتدار ہیں ان کا تو نشہ ہے ہی، وہ کہتے ہیں نہیں ہم ہیں، یہ نہیں ہے ہم ہیں. یہ مطلب اجتماعی طور پہ پھر انفرادی طور پہ ہم ایک اگر ٹھیلے والا ہے، سبزی والا ہے، مزدور ہے، گلکار ہے، ترکھان ہے، وہ سب یہ ہماری اس میں یہ گھٹی میں پڑ گئی ہے کہ ہم بہتر ہیں، میں زیادہ بہتر ہوں، میں زیادہ جانتا ہوں. یہ دوسرے کوئی نہیں جانتے. تو حق کا اتباع کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا اور عاجزی اختیار کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. فقط رب کی بڑائی، رب کو بڑا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آپ دیکھیں نا ہم آپ کے ارد گرد بہت سے لوگ ایسے رہتے ہوں گے، آپ کے ارد گرد بہت سے لوگ ایسے رہتے ہوں گے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، جو عاجزی نہیں اختیار کرتے، جو کسی اور کی بات سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اپنی رائے وہ مقدم سمجھتے ہیں ہر جگہ پہ بسا اوقات. تو بہرحال یہ ہے کہ دیکھیں انسان کی کامیابی اس میں ہے. یہ اس آیت میں بہت مضمون پڑا ہوا ہے. انسان کی کامیابی اس بات میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا کرے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس کے دل و دماغ پر چھا جائے اور یہ اس کا سر جھک جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا وہ وقت نہیں آیا ہے ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل جھک جائیں. کیا وہ وقت نہیں آیا؟ یقیناً. تو پھر وبشر المخبتین، بشر المحسنین، عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں یہاں کیا ہے؟ بشر المحسنین، خلوص، نیکوکاروں کو جو مخلص ہیں ان کو خوشخبری دے دیجئے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں جو ہے وہ ہمارا کمال ہے. انسان وہ کہتے ہیں نا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. تو اچھا پھر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کی عظمت جو ہے اس میں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دے، اللہ کو بڑا کر کے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں تھوڑی سی، وہ یہ ہے کہ سجدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو ایک تو یہ روایتی سجدہ ہے، یقیناً اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے اس وقت جب آپ کا ذہن، دل، دماغ اپنی بڑائی پر اصرار کرے، تو اس وقت وہ سجدے جو ہیں کام کے نہیں رہتے. یہ تو سب سے پہلے ایک سجدہ آپ نے کرنا ہوتا ہے. وہ سجدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے سامنے آپ نے سر جھکا دینا ہے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم،
کہ ان کے دل جھک جائے اللہ کی یاد میں. پھر من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، اس کے لیے اجر ہے. تو یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی آپ دل و جان سے تسلیم کر لینا، اس میں انسان کی عظمت ہے، انسان کی کامیابی ہے. یعنی انسان اپنے مقصد میں صرف اس وقت کامیاب ہو سکتا ہے، اپنی زندگی میں نجات پا سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے اور کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا نہ میرا کوئی مقصود ہے، نہ معبود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے. تو لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کو بڑا کرو، بسبب کس کے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. دیکھیں یہ ہدایت جو ہے اس میں آیت میں کافی نقاط ہیں. ما ہداکم، جو اس نے تمہیں ہدایت دی. اب ہدایت کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے اور سنت رسول ہے. یہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن اور اس پر عمل کا طریقہ رسول نے ہمیں بتایا ہے. اور یہی دو کتابیں ہیں، یہی دو چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کہ میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا کبھی تم گمراہ نہ ہوگے. لن تضلوا ابدا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو بہرحال سامعین کرام، ہدایت جو ہے علامہ ہداکم پہ تھوڑی سی بات کر رہے ہیں کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. تو ہدایت کس چیز کی دی ہے؟ ہدایت زندگی گزارنے کی ہے بنیادی طور پہ سامعین کرام. باقی تو یعنی پھر تفصیلات ہیں، جیسے کہ ابھی قربانی کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن یہ ان ہدایات کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجموعی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، یا جو کام کرنے کا حکم دے رہا ہے اور جن کاموں کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں روک رہا ہے، یہ ہدایت ہے. اب یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. یقیناً مقصود اللہ ہے اور اس کا راستہ ہمیں پتہ نہ ہو، یا اللہ تعالیٰ اپنا راستہ ہمیں نہ بتائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے تو ذمہ داری لے لی ہے کہ ہدایت، انسان کو اپنی طرف ہدایت دینا میری ذمہ داری ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہیں ہدایات آئیں گی. اب وہ ہدایت آ چکی ہے. سامعین کرام، آج کی میں بات کر رہا ہوں 2017 مئی کا مہینہ ہے، ہدایت آ چکی ہے، قرآن ہمارے سامنے ہے، حضور کا طریقہ محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے موجود ہیں، جو سچے لوگ ہیں وہ موجود ہیں اس معاشرے میں. آپ ان کو ڈھونڈیں، اللہ کو مقصود بنا لیں، رسول کے اسوہ حسنہ کے مطابق کسی ہستی کو تلاش کر لیں، سچے شخص کو تلاش کر لیں، اس سے اپنا ربط اور تعلق قائم کر لیں، اس لیے کہ وہ آپ کی رہنمائی کرے، کیونکہ آپ کی منزل اب اللہ تعالیٰ کی ہو گئی ہے. آپ نے رسول کا طریقہ مکمل طور پہ اس کو سمجھنا ہے اس کے مطابق. تو آپ کو ایک ہستی جو سچا آدمی ہے اس کی ضرورت ہے کہ آپ اس کی باتوں کو سنیں اور اس کے عمل کو دیکھیں اور نجات پا جائیں. لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. اور اب دیکھیں، بشر المحسنین، نیکوکاروں کو بشارت ہے، یعنی جو مخلص ہیں اور نیکوکار ہیں. اس کی میں نے آپ کو تفصیل بیان کر دی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خوشخبری، دیکھیں خوشخبری جو ہے، بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ بھئی خوشخبری دنیا کو سمجھتے ہیں، دنیا کے ذلیل مال و دولت کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کچھ خوشخبری ہے، بہت سا آپ کو مال مل جائے یا مال بنانے کے اسباب مہیا ہو جائیں، یہ خوشخبری اکثر لوگ سمجھتے ہیں. بعض لوگوں کی نہیں، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی مال و متاع اگر تمہیں حاصل ہو جائے زیادہ تو یہ خوشخبری ہے. ایسی بات نہیں ہے. دنیا جو ہے یہ خیر ہے، اگر خیر بھی ہے
اور وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، تمہیں میں بری حالت میں اور اچھی حالت میں آزماتا ہوں. یہ دونوں حالتیں خوشخبری، نہ کوئی خوشخبری ہے نہ بدخبری ہے اس میں، یہ دونوں حالتیں جو ہیں یہ آزمائش ہیں سامنے کرام، اور نسبتاً جو زیادہ اللہ تعالیٰ کو بھلا دینے میں والی ثابت ہوتی ہے وہ دنیاوی مال و متاع کی فراوانی ہوتی ہے. اس میں انسان ادب آداب یہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے سامنے کرام. لیکن اب خوشخبری کی بات ہے، بشر المحسنین، آپ خوشخبری دے دیجیے. اب یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ دلوا رہے ہیں اور حضور کی زبان سے دلوا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی زبان سے خوشخبری دلوا رہے ہیں. اب دیکھیں بہت سے لوگ جو ہیں بظاہر کہتے ہیں جنت 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 جنت، اور پھر جب جنت کی بات کرو تو کہ بھئی وہ بے یقینی میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ملے گی نہیں ملے گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کچھ پتہ نہیں، تقریباً مایوس ہیں. اور مایوسی کی بات تو علیحدہ ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی امید ہی نہیں ہے دوبارہ جی اٹھنے کی، یا دوزخ یا جنت، یہ کوئی ہمیں وہ نہیں ہے، یقین حاصل نہیں ہے اس کے بارے میں. بہرحال جو لوگ جنت چاہتے ہیں، جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار چاہتے ہیں، اس کی ملاقات چاہتے ہیں، اس کے قریب رہنا چاہتے ہیں، تو اب یہ دیکھیں یہ بہت آسان ہے کہ آپ نیکوکاری کو اختیار کر لیجئے تو آپ کے لیے بشارت ہے. اب اللہ تعالیٰ تو اپنے وعدوں میں سچا ہے سامنے کا. بشر المحسنین، بشارت دے دیجئے محسنین کو، مخلصین کو بشارت دے دیجئے آپ. بشر المحسنین، تو یہ ایک بشارت ہے، خوشخبری ہے. اب خوشخبری کون دے رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی زبان سے کہلوا رہا ہے بشر المحسنین. بس اب ایک ضرورت ہے کہ ہم نیکوکاری کا راستہ اختیار کر لیں، اور وہ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے، دوبارہ اختصار سے بیان کر رہا ہوں کہ نیکوکاری اللہ تعالیٰ کو اگر آپ نے اپنا مقصد زندگی بنا لیا، مقصد حیات بنا لیا، آخرت کی زندگی کو ترجیح دے دی دنیا کی زندگی پر، اور دنیا کے دھوکے میں آپ نہ آئے، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے کا آپ نے انتخاب کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا آپ اتباع کرنا چاہتے ہیں، ایک سچے آدمی سے آپ نے تعلق قائم کر لیا، اس سچے شخص کی رہنمائی میں آپ صراط مستقیم پر چلنے لگے. اب آپ کا ہر کام نیکی ہے سامنے کرام. اگر آپ نے ایسا کر لیا ہر کام نیکی بن جاتا ہے. آپ یہ ان مقاصد اور طریقہ کار کو متعین کر کے آپ تعلیم حاصل کریں، ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، پی ایچ ڈی کر لیں، 10 پی ایچ ڈیاں کر لیں، آپ وزیر اعظم بن جائیں، وزیر اعلیٰ بن جائیں، آپ تاجر بن جائیں، آپ صنعت کار بن جائیں، آپ شادی کریں، بچے پیدا کریں، حسین و جمیل لڑکی سے شادی کریں، بچے آپ کے ہوں، یہ سارے کام نیکوکاری بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ آپ نے اپنی جو رخ ہے نا، آپ نے رخ اپنا پھیر دیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور آپ نے کہہ دیا ہے کہ ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، اور آپ نے کہہ دیا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ہر کام نیکی بن جائے گا. بیوی کے منہ میں نوالا دے، وہ بھی نیکی ہے. بچوں کی تربیت کریں، روزی کمائیں، تجارت کریں، کارخانہ لگائیں، قوم کی خدمت کریں، ہر کام نیکی بن جائے گا. بشر المحسنین، نیکوکاروں کو بشارت دے دیجیے. تو بہرحال سامعین کرام، یہ اس آیت میں مضمون ہے. لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، اس میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا. تقویٰ، تم میں جو تقویٰ ہے، تقویٰ کیا ہے سامعین کرام؟ تقویٰ وہ نظریہ حیات ہے جو آپ نے قائم کیا ہے. تقویٰ ظاہری اعمال تو ہیں، لیکن اس کے پس پشت آپ کے جو اعمال ہیں، اس کے پس پشت جو سچی نیت ہے،
جو آپ نے زندگی کے بارے میں کر لی ہے اور اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر لیا ہے، اور پھر آپ راہ مستقیم پر گامزن ہیں ایک رہنما کی رہنمائی میں، تو اب آپ کی زندگی تمام اعمال جو ہیں یہ تقوی والے ہیں۔ تو وہ تقوی، وہ نیت، وہ جذبہ اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال تو یعنی پھر ثبوت دیتے ہیں، لیکن اصل جو ہے وہ نیت ہوتی ہے، تقوی، وہ آپ نے جو اپنے لیے منزل منتخب کی ہے تو وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچتی ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ لن ینال اللہ لحومها، نہیں پہنچتا اللہ کے پاس اس قربانی کا گوشت، ولا دماؤها، نہ اس کا خون، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن پہنچتا ہے تقوی تمہاری طرف سے۔ کذالک سخرھا لکم، اسی طرح اللہ نے ان قربانیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تاکہ اللہ تعالیٰ کی تم بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ وبشر المحسنین، اور بشارت دے دیجئے نیکوکاروں کو۔ سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ Neither their flesh nor their blood ever reaches God. What reaches him is the righteousness from you. Thus he subdued them to you, that you may glorify God for guiding you, and give good news to the charitable. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔